چلیے لے لیجیے فوٹو. جی بسم اللہ. ماسٹر جی کو بھی دے دیجیے. مدثر صاحب ہے، میر مدثر صاحب. انہوں نے آج ہماری پارٹی جوائن کی. یہ پہلے اس میں عام آدمی پارٹی سے وابستہ تھے اور پچھلے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی انہوں نے کافی ہماری مدد کی اور آج یہ آئے ہیں ہمارے دفتر اور جوائن کیا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ کام کریں گے اور انشاءاللہ ان کو فل کوئی اچھی ذمہ داری بھی ہم دے دیں گے. جس میں جب اٹل بہاری صاحب چیف پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے مانا کہ جموں کشمیر کی سمسیا ہے، اس کا سمادھان نکالنا ہے، اور انہوں نے پاکستان سے بھی بات کی اور یہاں سیپریٹسٹ لیڈر سے بھی بات کی. مطلب یہ ہے کہ ایک مدعا ہے، جموں کشمیر کی ایک پرابلم ہے اور 370 جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک پل. اب انہوں نے وہ پل توڑ دیا. انہوں نے خود دیکھا کہ کیا مطلب معاملات ہو گئے یہاں پر. پارلیمنٹ الیکشن میں انہوں نے دیکھا کس طرح نارتھ کشمیر میں لوگوں نے پہلے بھی سینٹیمنٹ کے اوپر ووٹ ڈالے جو وہ سوچتے تھے شاید ختم ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو جواب دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہے اور 370 کو ختم کرنے سے وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. اب ہوم منسٹر صاحب کو یہ سوچنا ہے، جیسے ہماری جماعت یہ مانتی ہے کہ جموں کشمیر کی سمسیا ہے جس کا سمادھان اس ملک کے آئین کے اندر نکالنا ہے. تو اگر وہ آئین کی جو ایک کڑی ہے 370 اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرے خیال میں جو امت شاہ صاحب جو ہے وہ سیپریٹسٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سیپریٹسٹ تو 370 کو نہیں مانتے. پھر امت شاہ صاحب بھی نہیں مانتے. تو فرق کیا ہے سیپریٹسٹ میں اور ان میں؟ پھر ہم تو مانتے ہیں، ہم جیسی جماعتیں ہیں کہ جموں کشمیر اس ملک کے ساتھ 370 سے جڑ گیا. سیپریٹسٹ کہتے ہیں نہیں جڑا ہے کوئی 370، ہم نہیں مانتے. تو امت شاہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ وہی بات کہنا چاہتے ہیں، اسی بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں جو سیپریٹسٹ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، کوئی جڑاؤ ہی نہیں ہوا ہے. تو کون جو NC بی جے پی سرکار کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس. تو ہماری پارٹی کا موقف ہے جب بھی ہم کسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم باضابطہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے آپس میں کیا کیا کرنا ہے، ہماری پریورٹیز کیا رہیں گی، ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے پچھلا جب 2002 میں تو پوٹا ہم نے کہا ختم کریں گے، جس کے لیے کانگریس ایگری کر گئی، ڈائلاگ کے لیے ایگری کر گئی، ریکنسلیشن کے. اسی طرح آج بھی ہمارا ایک ایجنڈا ہے. جب ہم کسی جماعت کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں ایجنڈا ہمارا ڈسکس، سیٹ شیئرنگ بات، ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے دونوں کشمیروں کی، وہاں کے ریپرزنٹیٹیو اور ہمارے ریپرزنٹیٹیو سال میں 2 بار ملے، اپنی پرابلمز کو ڈسکس کریں. تو پھر تو امت شاہ صاحب کو وہ کرنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں وہ کشمیر بھی ہمارا ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے جو PDP کا جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ دونوں کشمیروں کے بیچ میں ایک جوائنٹ ریپرزنٹیٹیو کمیٹی ہونی چاہیے. تو ان کو پھر وہ مان لینا چاہیے. اور دوسری بات جہاں تک اس کی بات ہے تو اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا میں واجپئی جی کی بات نہیں کروں گی. اگر پاکستان کے ساتھ اتنی چڑ ہے تو مودی جی پاکستان کرنے کے لیے لاہور لینے کیا گئے تھے. تو میرے خیال میں یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے جو ان کے سب سے بڑے ٹالسٹ لیڈر ہیں واجپئی جی، وہ پاکستان گئے، انہوں نے بات بھی کی، وہ بس لے کے بھی گئے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اینٹی نیشنل بات نہیں ہے. جب مودی جی پاکستان جا سکتے ہیں، نواز شریف سے مل سکتے ہیں جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو اگر یہاں کوئی یہ کہتا ہے کہ ریکنسلیشن ہونا چاہیے تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو غصہ آنا چاہیے. PDP کلیئر فائٹ کرے گی اکیلی؟ بالکل. ہم نے تو ہمارے تو لوگوں نے جو ہے تقریباً سب کا ہم نے اعلان کر دیا. ابھی تو کانگریس اور NC نے اعلان کرنا ہے، ہم نے تو اعلان کر دیے ہیں کہ یہ جو سیٹ شیئرنگ ہوتی ہے ہمارے لیے سیٹ شیئرنگ نہیں ہوتی ہے. ہمارے لیے ایجنڈا پہلی پریورٹی رکھتا ہے. مجھے عجیب لگتا ہے کہ جب یہ لوگ ایجنڈے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کامن منیمم پروگرام کیا ہوگا. جیسے کانگریس کے ساتھ ہمارا کامن منیمم پروگرام تھا 2002 میں، 2014 میں BJP سرکار کے ساتھ ہمارا ایجنڈا آف الائنس تھا. تو میں سمجھتی ہوں ایجنڈے کی بات ہونی چاہیے تھی، کامن منیمم پروگرام کی بات ہونی چاہیے تھی، آپ لوگوں کے لیے کیا کرنے والے ہو مل کے اس کی بات ہونی چاہیے تھی، بجائے کہ سیٹوں کے اوپر اتنا جھگڑا ہو. مجھے یہ عجیب لگتا ہے کیونکہ اگر اس ملک میں کمیونل جماعتیں جیسے جو پورے ملک میں زہر پھیلا رہی ہیں اس وقت، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں، جو مسجدوں پہ پتھر مارتے ہیں، جو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں، آپ ان پہ تو بین نہیں لگاتے ہیں. جماعت اسلامی جو ایک ایسی آرگنائزیشن جس کا تعلیم میں بہت بڑا رول رہا ہے،
جنہوں نے سیلاب میں بہت بڑا کام کیا، جنہوں نے کووڈ میں لوگوں کی بڑی مدد کی، ان کے اوپر بین لگا دیے. کیوں لگایا بین؟ اور 370 ختم کر کے انہوں نے اس مسئلے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا ہے. اور جب بھی جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ہوگا تو اس کی شروعات تو پہلے کہیں اور سے ہونی تھی، اب شروعات اس کی 370 سے ہونی ہوگی.